الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین وخاتم النبیین، مولانا مولی الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں ارشاد فرما رہا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی وہ صفتیں بیان فرما رہا ہے کہ جو عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے ہیں اس کی صفتیں بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید آپ کھولیں، انشاءاللہ یہ آخری آیات میں جو سورہ فرقان ہے اس میں آپ کو نظر آئے گی کہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون، کہ جو تکبر نہیں کرتے، جو جاہلوں کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ کچھ صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ان صفاتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا، میرے پروردگار ہمیں عطا کر۔ کیا عطا کر؟ نیک بیویاں، نیک فرزند، جس سے ہمارے دلوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، آنکھوں میں ٹھنڈک نصیب، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی جسے کہا جائے کہ ایسے بال بچے ہمارے ہوں کہ جس سے ہمیں سکون نصیب ہو، ہمیں ان کے ذریعے سے کوئی اذیت نہ ہو، بلکہ ہم بے خوف سوئے اور کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہم کو پرہیزگاروں کے پیشوا قرار دیں۔ عزیزان محترم، تو ہماری اس
گفتگو میں انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہے بہت ساری ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ اپنی ذمہ داری کو مکمل نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ رحمت خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے حکم ہے اولاد کے لیے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ اف بھی نہ کہو، یعنی کہ کچھ بولو ہی نہیں ان کے سامنے۔ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے منہ جور ہو جاؤ، ان کے سامنے کچھ بولو نہیں، ان کو اذیت و ویسا بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف نظر کرتا ہے تو اس کا حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہ نظر رحمت ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہے کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے، ان کے سامنے تواضع کیا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ عزیزان محترم، تو جہاں پر ماں باپ کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی زیارت کی جائے، ان کے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کی جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ہم دعا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہم قنوت میں بھی پڑھتے، پروردگارا ان دونوں کے یعنی ماں باپ کے اوپر، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم کر جس طریقے سے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہے، اور ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کے کلام کو دیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، کہ قرآن مجید تنہا سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک قرآن مجید کو سمجھانے والے، قرآن مجید جن کے اوپر نازل ہوا وہ لوگ سمجھائیں نہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اور مجلسوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا احترام۔ بے شک ماں باپ کا بہت احترام ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، قرآن مجید نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور ضروری ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرے، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، یہ ہر دو طرف سے ضروری ہے۔ جب ہمارے وہاں اولاد ہو، بچہ پیدا ہو، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیسا ہے، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے وہاں جو اولاد ہوئی صحیح سلامت ہے کہ نہیں۔ دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ پوری عمر ولایت اہل بیت کے اوپر جیے اور ولایت اہل بیت کے ساتھ مرے، تعلیمات اہل بیت پر پوری زندگی گزارے۔ ہم دنیاوی تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں اتنے ہم غفلت میں ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بنا پر ماں باپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا اللہ کی رحمت سے ماں باپ بھی دور ہوتے ہیں؟ بے شک۔ حدیث اور قرآن مجید کی آیات کے سہارے سے آپ کی خدمت میں کچھ مواقع بیان کروں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کے جو ذمہ داری اگر پوری نہیں کر رہے ہیں، اولاد کو پیدا کیا چھوڑ دیا، تو واقعاً وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز جو اللہ کی رحمت سے ماں باپ دور ہو جاتے ہیں وہ ہے کہ جو واجبات کو اپنی اولاد کو تعلیم نہ دے۔ عزیزان محترم، یہ واجبات، محرمات، مستحبات، مباحات، مکروہ، یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ وہ چیزیں جس سے نماز واجب ہو جاتی ہے، وہ جس سے نماز کے اندر جو احکام لاگو ہوتے ہیں، واجبات جو نماز کے اندر چیزیں ہیں، اس کے علاوہ روزے، طہارت، نجاست، محرمات، یہ سب چیزیں ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو تعلیم دیں۔ یہ کہہ کر بہانہ نہ نکالے کہ وقت ہی نہیں ملتا ہے، دنیاوی تعلیم کے اندر اتنے مشغول ہے کہ ہمیں وقت ہی نہیں۔ واجبات کو
عمل کرنا ہے، واجبات پر عمل کرنا ہے اور محرمات کو چھوڑنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے۔ دیکھیں اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم، یعنی پیغمبر اسلام ایک گلی سے جا رہے تھے، ایک کوچے سے جا رہے تھے، اور وہاں پر کچھ بچوں کو دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ معصومیت کے ساتھ بچے میدان میں، گھر کے باہر، گلی میں کھیلتے رہتے ہیں، کھیل رہے تھے۔ پیارے نبی کو کچھ یاد آ گیا، فرمایا افسوس ہے، ویل ہے ان ماں باپ پر کہ جو آخری زمانے میں آئیں گے، یعنی آخری زمانے کے اندر جو ماں باپ ہوں گے ان کے اوپر پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ وائے کہہ رہے ہیں، ویل ہے، جہنم ہے۔ کیوں جہنم ہے آخری زمانے کے والدین کے بارے میں؟ عزیزان محترم، ہم دیکھیں کیا اس زمرے میں ہم تو نہیں آ رہے ہیں نا؟ پیغمبر اسلام نے اس وقت جو ارشاد فرمایا تھا کیا اس میں ہم تو شامل نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہے کیا ہے، کیوں؟ تو ارشاد فرمایا فقیل یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، اصحاب جو ساتھ میں تھے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہو سکتا ہے کہ وہ ماں باپ کہ جن کے اوپر ویل ہو آخر زمانے کے لوگ جو جہنم میں جائے مشرک لوگ ہوں گے۔ پیغمبر اسلام فرماتے فقال اللہ، نہیں وہ مشرک نہیں ہوں گے، من آبائہم المؤمنین، بلکہ وہ مؤمن ہوں گے، مؤمن ماں باپ، یعنی کہ ان کے پاس ایمان بھی ہے اور اس کے باوجود ان کے اوپر پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ ویل ہے۔ عزیزان محترم، وہ کیوں ہے؟ تو ارشاد ہوا لا يعلمونهم شيئا من الفرائض واذا تعلموا اولادهم منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا فانا منهم بريء وهم مني براء۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اس بنا پر وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، مؤمنین، کہ وہ لوگ جو واجبات ہے وہ واجبات کی اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دیں گے۔ عزیزان محترم، اگر ہماری اولاد باہر ہے، اگر ہماری اولاد ہمارے پاس ہے، اگر ہماری اولاد کہیں ہاسٹل میں ہے، ہر جگہ جہاں بھی رہ رہی ہو، ہم پر ضروری اور لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو واجبات کی تعلیم دے، جو چیز فرائض ہے اس کو سکھائے، کیا چیز حلال، کیا چیز حرام، تقلید کسے کہتے ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کیا، یہ سب چیزیں ضروری ہے اور اس کو ہمیں سکھانا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو واجبات کو نہیں سکھائیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر جو کوئی اولاد سیکھ کر بھی آئے، مجھے مدرسے جانا ہے، مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے مجلس میں جانا ہے، منعوہم، وہ ماں باپ منع کریں گے، ارے چھوڑو یار، مجلس میں کیا جانا ہے، ارے چھوڑو، کیا مدرسے جائیں کہ کیا کریں گے، تو یہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ لوگ سے اللہ کی رحمت دور ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعَرَضٍ يَسِيرٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ جو ہے اگر دنیا میں سے کوئی چیز سیکھ کر آئیں گے تو اس کی اہمیت دیں گے، دنیا کی، اس پر راضی ہو جائیں گے، یعنی دنیاوی کوئی چیز سیکھ کر آئیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ بچہ اگر کوئی خدا نخواستہ اگر ڈانس سیکھ کر آیا، خدا نخواستہ کوئی گانا سیکھ کر آیا، خدا نخواستہ کوئی دوسری حرام چیز کر سیکھ کر آیا، ارے واہ رے واہ، میرا بچہ دیکھو کتنا ہوشیار ہے۔ لیکن اگر الحمد کا سورہ سیکھ کر آیا تو کیا ہم راضی ہے کہ راضی نہیں؟ اگر ہمارا بچہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں سے کوئی چیز سیکھ کر آیا، کیا ہم اس کو شاباشی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟
اگر وہ نوحہ پڑھتا ہے کیا ہم اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو نبی فرما رہے ہیں کہ جو دنیاوی چیز سیکھ کر آئے گا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ میں ان سے براعت کرتا ہوں، میں ان سے دور ہوں اور وہ مجھ سے دور ہیں۔ تو یہ پہلی چیز تھی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیمات اہل بیت نہیں دیتے، واجبات نہیں سکھاتے، محرمات نہیں سکھاتے، تو عزیزان محترم یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم کتنے بھی اچھے ہو لیکن اس کے باوجود پیغمبر ویل، کتنے ہی اچھے ہو لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ یہ ویل جہنمی لوگ ہے۔ عزیزان محترم قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرے اور صادقین کے ساتھ ہو جائے، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ کیا ہم نے اپنے اولاد کو اہل بیت کے راستے پر چلایا؟ قرآن مجید میں اور ارشاد قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور تم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نارا۔ عزیزان محترم، ہمیں ان مجالس سے یہی سیکھنا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ واقعاً بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق، اہل رسول خدا کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی زندگی گزارنا ہے۔ تو پہلی چیز تھی کہ جس کی بنا پر انسان رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز وہ ہے کہ جس کی بنا پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ ماں باپ کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، اس کی طرف اپنے جوانوں کو ہیلپ کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ من بلغ ولدہ النکاح وعندہ ما ينکحہ فلم ينکحہ ثم احدث حدثا فالاثم علیہ۔ کوئی بچہ بالغ ہو جائے یعنی کہ ازدواج، شادی کے لائق ہو جائے اور ماں باپ اس کے شادی میں اس کے کمک کر سکتے ہیں، اس کی مددگار بن سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کے مددگار نہ بنے، اس کی ہیلپ نہ کرے اور بچہ اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ خود بھی اس گناہ کے اندر شامل ہے۔ یعنی کوئی جوان اپنے گھر کے اندر 20 سال 22 سال کا ہو گیا تو اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے شادی کے انتظامات کریں، اس کے جو اس کو لڑکی پسند ہے، محب اہل بیت ہے، جو اسلام کے قوانین پر چلنے والی ہے، ولایت اہل بیت رکھنے والی ہے، تو اس کی طرف اس کو متوجہ کرے، کہے کہ بھئی یہ راستہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ یہ نہ دیکھے کہ پیسہ ہے یا نہیں ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے اخلاق اہل بیت اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا پسند کرتے وقت اخلاق اہل بیت دیکھے، اور لڑکے کے لیے ضروری ہے لڑکی کے پسند کرتے وقت کہ اہل بیت کی سیرت اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر جو کوئی ایسی لڑکی یا لڑکا مل گیا تو ماں باپ کے لیے ضرور کہ اس کی ہیلپ کرے اور اس کو اس کے شادی کی طرف اس کو متوجہ کیا جائے۔ اگر وہ لڑکا یا لڑکی شادی نہیں کر پاتی، ماں باپ اس کو ہیلپ نہیں کرتے ہیں، اور اگر یہ کوئی خطا اور گناہ کا باعث بنتے ہیں تو عزیزان محترم ماں باپ بھی گناہ کے اندر شامل ہے۔ نبی فرمایا فالاثم علیہ، ماں باپ کے لیے بھی ان کی خطا اور لغزش لکھی جائے گی۔ تو اللہ کی رحمت سے وہ ماں باپ بھی دور ہے کہ جو اپنے بچوں کی شادی کے لیے بغیر کسی
بغیر کسی توجہ کے، بغیر کسی بہانے کے ان کو لیٹ کر رہے ہیں۔ اگر گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے تو ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص، ایک جوان مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آ رہا ہے، اور وہ گناہ کا مرتکب، جنسی گناہ، یعنی کہ جو واجبات شادی جو اس کے اوپر لازم تھی، شادی کرتا لیکن نہیں کیا، اس کے بجائے اس نے گناہ کر لیا۔ مولا کائنات اپنے ہاتھ سے اس کے چھاتی کے اوپر مارا اور فرمایا کہ ایسا گناہ تو کیوں کیا؟ گناہ کو انجام نہ دے، غلط بات ہے گناہ کرنا۔ فرمایا کہ کیا تو نے شادی کی ہے؟ امام نے فرمایا کیا تو نے شادی کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں شادی نہیں کی، میں تو تنہا ہوں، اکیلا ہوں۔ امام علیہ السلام فوراً بیت المال سے اس کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ شادی کر سکے۔ اگر اس کو پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو اس کے مال کے ذریعے، پیسے کے ذریعے اس کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کی شادی کرواتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر سماج میں ہماری دولت بہت زیادہ ٹھکانوں کے اوپر خرچ ہوتی ہے تو ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہونی چاہیے کہ جوانوں کی شادی کے بارے میں غور و فکر کرے۔ جب زیادہ لمبی عمر ہو جاتی ہے تو بہرحال جوان پھر خطا اور گناہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اور جب شادی انسان کی ہوتی ہے تو اس کا نصف دین حفاظت محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان چلاتا ہے کہ اس کا نصف دین محفوظ ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، تو والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو تو ہم اپنے بچوں کی طرف نظر کریں اور ان کو شادی کی طرف متوجہ کریں تاکہ وہ گناہوں سے محفوظ رہ سکے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ تیسری وجہ کہ جس کی بنا پر ماں باپ رحمت خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اتنے اہمیت رکھتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم رحمت خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ تیسری چیز ہے کہ اولاد کے درمیان تبعیض کا خیال رکھنا، یعنی کہ ماں باپ ایک اولاد سے زیادہ محبت، ایک اولاد سے کم محبت، ایک اولاد کو زیادہ پیار کرتی ہے، ایک اولاد سے کم پیار کرتی ہے۔ جیسے کہ لڑکا ہے تو بہت پیار، لڑکی ہے تو اس سے اتنا زیادہ نہیں۔ عزیزان محترم، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، چاہے خوبصورت ہو چاہے کالا ہو، اپنی اولاد ہے، اولاد میں تبعیض کا خیال نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ایک کو دوسرے سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے، سب کے اندر مساوی رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار میرے لیے ہدیہ لائے، تحفہ لائے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یعنی کہ گفٹ لے کر بازار سے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، میرے باپ نے اس طریقے سے جو مجھے ہدیہ دیا، یعنی نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے باپ رسول خدا کے پاس پہنچے اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کی خدمت میں میں پہنچا اور کہا کہ میرے والد نے مجھے گفٹ دیا ہے، ہدیہ لائے ہیں میرے لیے۔ یہ مستحبات میں سے ہے، یہ سنت میں سے ہے کہ اولاد کے لیے باہر سے کچھ نہ کچھ لایا جائے تاکہ آپ کے
مناسبت سے اولاد کی محبت آپ کے دل کے اندر زیادہ ہو۔ عزیزان محترم، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، کس سے؟ ان کے والد سے فرمایا، کیا دوسرے بچوں کو بھی یہ گفٹ دیا ہے؟ کہا کہ نہیں، فقط میں نے اس کے لیے خریدا ہے۔ یعنی کہ نعمان بن بشیر کو ان کے والد نے گفٹ دیا، اور ان کے والد کے ساتھ یہ نعمان بن بشیر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچے۔ پیغمبر اسلام سے نعمان نے کہا کہ میرے بابا نے مجھے گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، اور یہ تحفہ جو بہت اچھا مجھے پسند ہے۔ فوراً پیغمبر اسلام نے فرمایا، کیا تم نے جو یہ گفٹ اس کو دیا ہے باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ کہا کہ نہیں، فقط اس کے لیے لایا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے؟ فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ اعدلوا، تم عدل و انصاف کرو، بین اولادکم، تمہاری اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ عزیزان محترم، جب کوئی اس طریقے سے عدل و انصاف نہیں کرتا تو پھر اولاد کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ بغض و حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ رحمت خدا سے دور نہ ہو تو اولاد کے درمیان تم تبعیض کا قائل نہ ہو، یعنی کہ ایک سے زیادہ محبت، ایک سے کم محبت ایسا نہ کرو، بلکہ ہر ایک سے اس کے ساتھ، اگر ایک کے لیے گفٹ تو سب کے لیے گفٹ، ایک کو اگر بوسہ دے رہے ہو تو دوسروں کو بھی بوسہ دو، تاکہ اس کے دل کے اندر ایسا نہ ہو کہ میرے ماں باپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، تو اس کی طرف توجہ دینا ہے۔ تو یہ جس طریقے سے ماں باپ کی اہمیت زیادہ ہے، ان کے بارے میں بہت زیادہ احادیث کے ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، بے شک کرنا چاہیے، لیکن ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اگر ماں باپ اگر اولاد کے درمیان کم بیشی کریں گے، یعنی ایک کو دیں گے دوسرے کو نہیں دیں گے، تو پھر وہ دوسری اولاد کے دل کے اندر ماں باپ کے بارے میں بھی وہ محبت نہیں آ سکتی کہ جو آنی چاہیے۔ تو یہ سب چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ چوتھی چیز کہ جس کے بارے میں ہے کہ والدین رحمت خدا سے دور ہو جاتے ہیں، وہ ہے اپنی اولاد کو وراثت سے محروم کرنا۔ کوئی شخص اگر اپنی اولاد کو وراثت سے محروم کرتا ہے تو وہ چیز رحمت خدا سے دور۔ کوئی بچہ باپ کی بات نہیں مانتا ہے، کوئی بیٹی باپ کی بات نہیں مانتا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اگر ماں باپ کی بات نہیں مانتا ہے، ایسا نہیں کہ اچھا ہے، نہیں، وہ گناہ بلکہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اس سے انسان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کہے میرے ارث میں سے، میرے وراثت میں اس کو ایک بھی چیز نہیں دوں گا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جو چیز بھی ہے وہ ارث عطا فرمائیں، ارث دے۔ اگر نہیں دیتا ہے تو محروم ہو جاتا ہے، رحمت خدا اس سے دور ہو جاتی۔ پانچویں چیز جس سے والدین رحمت خدا سے دور ہو جاتے ہیں وہ ہے کہ اپنے بچوں کو کہہ کے مکر جانا۔ بچوں سے کہا کہ میں نیچے جا رہا ہوں، باہر جا رہا ہوں، تیرے لیے ابھی کچھ لے کر آتا ہوں، فلاں چیز لے کر آتا ہوں، لیکن اگر وہ قول دے دیا، وعدہ کر لیا، اگر وہ نہیں کر رہا ہے، واپس وہ چیز لے کر نہیں آتا ہے، تو پھر تو اس کے لیے یہ رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے اولاد کے دل کے اندر بغض پیدا ہوگا، اور اس کی زندگی کے اندر یہی اثر ہوگا کہ بھئی لوگوں کے ساتھ بات کرو، وعدہ کرو، پھر مکر جاؤ۔ یہ اچھی چیز
نہیں ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ اگر ہم بچے سے کہیں کہ تو اگر امتحان میں اتنا نمبر لائے گا میں تجھ کو یہ دوں گا، تو پھر ضروری ہے کہ وہ دے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اگر قرآن مجید کی سورہ یاسین کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لو گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا، پھر انعام دے، یعنی وعدہ کرے تو پھر وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ نفرین کرنا۔ اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو نفرین کرتے ہیں، یعنی اس کو بد دعا دیتے ہیں، تو ماں باپ رحمت خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ بد دعا دینے سے رحمت خدا دور ہو جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے گھر کے اندر فقیری آتی ہے، غربت آتی ہے، اور بد دعا دینا، لعنت دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں انجام دیں۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ انسان جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو پورا کرے، یعنی کہ اپنے بچوں کے بارے میں جو چیز بھی ذمہ داری اس کی مسئولیت ہے اس سے دور نہ ہٹے، بلکہ ضروری ہے کہ ماں باپ جو اپنے اولاد کی ذمہ داری اچھا نام رکھنا، اچھی تعلیم دینا، بہترین لوگوں کے درمیان عزت ہو اس طریقے سے اس کو رکھنا، اس کے جو لوازمات اور ضروریات ہے اس کو پورا کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے اس کو پوری کرنا چاہیے۔ نبی فرما رہے ہیں ملعون ملعون من ضیع من یعول، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے بال بچوں کا خرچ دوسرے کے حوالے کر دیں۔ اولاد ہماری ہے لیکن بھئی وہ پالے گا، وہ کرے گا، میں تو کچھ نہیں کرنے والا، نہیں، ملعون ہے، یعنی کہ انسان کو اس کی حالت پہ چھوڑ دینا، بھئی وہ آ کے کھانا دے گا، وہ آ کے پڑھائے گا، نہیں، اپنی کوشش سے اپنے بال بچوں کو پڑھایا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ سب چیزیں جو ہے کہ اگر انسان دھیان نہیں رکھتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ آخری چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اپنی اولاد کو فقیر بنانا، یعنی کہ محتاج، ہمیشہ اپنی اولاد کو فقیر، ادھر مانگنے جائے ادھر مانگنے جائے ادھر جائے، نہیں، اس طریقے سے اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ رحمت خدا سے دور ہو رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فلاں انسان جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، یعنی کہ وہ دنیا سے انتقال کر گیا ہے، اس کی اولاد تھی ہے، لیکن اس کے پاس جو کچھ بھی مال تھا وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا ہے، یعنی اس کے پاس مال تھا، گھر تھا، بار، سب کچھ چیزیں اس کے پاس تھی، گھر بار تمام چیزیں، لیکن وہ اپنے زندگی میں ہی سب کچھ راہ خدا میں لوٹا دیا، دوسروں کو دے دیا، یہ دے دیا، مسجد میں دے دیا، وہاں دے دیا، وہاں، لیکن اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر جو مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن بھی نہ کرنے دیتا۔ تو عزیزان محترم، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طریقے سے تعلیم دے، اس طریقے سے ان کی زندگی گزرے، اس طریقے سے رکھے کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے، گھر میں بھی رہے تو فقیری کی زندگی نہ گزارے، بلکہ جو ضروریات زندگی ہے وہ عطا فرمائیں۔ تو یہ 8 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اگر ماں باپ یہ ان 8 چیزوں کو انجام نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ رحمت خدا سے کیا ہے؟ رحمت خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ کون کون سی چیزیں تھیں؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو واجبات کو نہیں تعلیم دیتے ہیں، محرمات سے نہیں بچاتے ہیں تو رحمت خدا سے
دور ہو جاتے ہیں۔ اگر جوان ہو گئی اولاد اور اس کی شادی کی فکر نہیں کرتے، اس کے لیے ہیلپ نہیں کرتے ہیں، تو یہ شخص کیا ہے؟ ماں باپ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کے درمیان تبعیض کے قائل ہے، کسی سے کم محبت، کسی زیادہ محبت، یہ رحمت خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جو ارث وارثہ میراث اپنے بچوں سے محروم کرنا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو زبان دینا، وعدہ دینا اور وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ بھی چیز وہ ہے کہ جس سے ماں باپ رحمت خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ اس وقت بھی رحمت خدا سے دور ہو جاتے جب ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں یا لعنت کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچے کے لیے خاص ذمہ داری اپنی پوری نہیں کرتے، وہ لوگ بھی رحمت خدا سے دور ہے۔ اور آخری چیز کہ ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دے ان کی حالت پر، ان کے فقیر ہونے پر، ان کے غریب ہونے پر، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے ماں باپ دور ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، دیکھے کربلا، واقعاً کربلا ہمیں سب کچھ سکھاتی ہے۔ ماں باپ نے ایسی تربیت کی کہ کربلا کے میدان میں ماں باپ کے تربیت کی بنا پر دیکھے مولا حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب قاسم کے بارے میں غور و فکر کریں۔ عزادارو، جناب قاسم کی مصیبتیں کیا مصیبت ہے۔ ابھی تو یتیم ہے، اور یتیمی میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا کیا ہے۔ جناب ام فروا اپنے بچے کو ہمیشہ اس طریقے سے ان کو بڑا کیا، اسی تربیت کی کہ ان کی تربیت امام حسین علیہ السلام، مولا عباس، اس طریقے تربیت ہوئی۔ لیکن عزادارو، لیکن جب کربلا کا میدان آتا ہے، ہر ایک انصار و اقربا امام حسین علیہ السلام سے اجازت لینے کے بعد میدان کی طرف جاتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام جناب قاسم کو اجازت نہیں دیتے عزادارو، لیکن ہاں ایک وقت یاد آتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تعویذ کھول لینا۔ عزادارو، وہ تعویذ نہیں بلکہ وہ موت کا پروانہ تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے لکھا تھا، بیٹا قاسم، ارے جب تم پریشان ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، قاسم مصیبتوں میں گھر جاؤ، اس تعویذ کو دیکھنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا۔ عزادارو، اجرکم علی اللہ۔ جناب قاسم نے کھولا، دیکھا، فوراً خوش ہو کر آئے اپنے چچا کی خدمت میں۔ اے چچا جان، مجھے اجازت مل گئی ہے۔ بیٹے، کس نے اجازت دی؟ عزادارو، جب خط دکھایا، بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگایا، منہ چوما، عزادارو جناب قاسم سے گلے مل کر اتنے روئے، جناب قاسم بھی بے ہوش، جناب مولا مظلوم کربلا بھی بے ہوش۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے اٹھایا، لیکن ہاں اس طریقے سے اٹھایا ہوگا۔ ایک طرف عباس نے آنسو بہائے ہوں گے، ایک طرف زینب نے آنسو بہائے ہوں گے۔ اے میرے بھیا جاگو، اے بیٹے قاسم جاگو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعل ابن میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ، ہماری تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کے تمام نیکیاں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ،
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کے توفیق نصیب فرما، ہمارے بزرگوں کو نیک اعمال کرنے کی، ہمارے جوانوں کو دین اسلام پر چلنے کی نیک توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود، مولا حسین کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، وقت کے امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔